ماشاءاللہ تقریباً سوشل میڈیا دا دور ہے اور اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ جنہیں مسلمان تنظیمات نے علماء کرام نے پیران عظام نے پورے پاکستان دے اندر تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دے کیس دجرہ معاملہ ہا جاندی وجہ کہ ہر چھوٹا بال کے لا جرا زی شعور ہے بڑھڑے بندے تک ہر بندہ پریشان ہے کہ ختم نبوت دے معاملے وچے کیا مسئلہ کھڑا تھی گئے تا الحمدللہ جنہیں دوستیں دے علم میں جے تو پتہ ہے پیا جنہیں کو نہیں پتہ تو انہیں کو مبارک ہوئے کہ کل او جیرا قادیانے کو فائدہ ملتا پیا جنہیں پیریں دی وجہ کے وہ ختم تھی گا الحمدللہ جمہور امت مسلمہ اتہ دیوبندی بریلوی شیعہ علی گال ہے کہنا ہر بندے کوشش کیتی ہے اور الحمدللہ سنی تنظیمات نے بھی اور تحریک لبیک نے بھی جتنے سجا سنی تنظیمات میں پہلے عرض کر چکا کہ ہر مسلمان کوشش کیتی اللہ سب کو جزائے خیر دے وے کہ تاجدار ختم نبوت اللہ جرہ کیسا اندھے وچ جرے پیرے قادیانے کو فائدہ دینے پیان وہ کلو کے ختم تھی گا الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب علماء کو مشایخ کو عوام اہل سنت کو تمام امت مسلمہ کو مبارکباد سے پیش کرنے اور سارے نے نوٹے سے چوبے شکر تے الحمدللہ کہ مسئلہ ختم تھی گئے کیوں جو وہ سارا عظیم مہینہ آنا پہ ربیع الاول شریف دا کوئی مزید فتنہ فساد نہ تھی رہا تھا اللہ تعالیٰ کرم کی تے تسا محبت نہ نعرہ تا سناؤ نعرہ تکبیر تے ایک ہاتھ نعرہ رسالت تے دو ہاتھ اور ان دے بعد میں انشاءاللہ قبلہ سیدی صاحب کو مائک پیش کرنا نعرہ تکبیر اچھی آواز نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ اچھی آواز نال آکھو نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اور تاجدار ختم نبوت یہ جدہ ڈٹ کے نعرہ مارنے نا کہ مجھے کل پورا کفر حل گئے جرے میں نے یہ فیصلہ واپس گئے تو سامی ہونی میں محبت دا ثبوت دے چلو سپریم کورٹ میں گئے تا حسوالے سیدھے استانے پاک کرا کے تاجدار ختم نبوت نعرہ یہ بلند تھی کہ پتہ لگے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آستانہ علیہ پیر حسو شاہ سے علماء اہل سنت الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والأرضین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دوستو کوئی خاموش نہ رہے، سارے محبت نال حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ عالیہ وچ درود و سلام دا نظرانہ پیش فرماؤ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ بدیع العطاء وبحر الوفاء بدیع الجمال وبحر الشفاء سیدنا ابی الزہراء وآلہ وبارک وسلم. مل کے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. محترم و مکرم حاضرین، سامعین، عاشقان مصطفیٰ، سارے برادران اسلام، بالخصوص بانی محفل سجادہ نشین حضور قبلہ پیر سید محمد ابراہیم شاہ صاحب بخاری اور زینت آستانہ حضرت قبلہ پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری اور آستانہ دی رونق کاروان دے سالار حضور قبلہ سید محمد باقر شاہ صاحب بخاری اور بستیج اور آستانے نال تعلق رکھن والے تمام سادات کرام اور تمام حاضرین عاشقان مصطفیٰ. برادر مکرم جناب قبلہ صوفی محمد شہاب الدین نقشبندی صاحب دے حکم دے مطابق انہاں دی معرفت آج حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی خون زہرا خون سیدنا امام حسن حسین سیدی و مرشدی پیر حسو شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دے
سالانہ عرس دی پاک محفل وچ میں تساں سارے حاضر ہیں دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ ای لجپال دے طفیل ساری حاضری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دربار قبول فرماوے اللهم صل على سيدنا محترم بزرگوں میں تو پہلے برادر مکرم حضرت قبلہ نبی پاک دے نعت خان برادر مکرم محمد یعقوب نظامی صاحب نے صاحب مزار صاحب عرس حضرت قبلہ پیر حسو شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی پیاری پیاری منقبت سنا کے سارے دل وچ انہاں دی مزید محبت پیدا فرمائیے آج اسا جیرے جوان دے عرس دے آئے ہیں تقریر شروع کرن تو پہلے ابتدا وچ میں گل کراں میرے استاذ مطالعہ میں دورہ حدیث کرن تو بعد 15-16 سال پڑھن تو بعد میں کو کتاباں پڑھن دانا دا عبارت پڑھ گندام ترجمہ کر گندام میں کو کوئی عنوانات دا پتہ نہ چلتا ہے جڑے بندے کئی سال ہزار کتاب ہزار صفحے دی کتاب ایک نیت میں کو مطالعہ کروائیے وہ ہی شہر دا بندہ ہے حضرت علامہ مولانا حافظ اللہ بخش ضیاء الرضوی رحمت اللہ تعالی علیہ میرے استاذ مطالعہ ایک دفعہ انہوں نے بھرے مجمع علماء دے مجمع تقریر کرنے دے ویلے آکے آئی میری جوانی آئی فرمانے اللہ میرے کو پوچھا نا تو کیا رکھم میری بارگاہ کہنا ہے میں نے ہاتھ پکڑ کو نہ کیا میں اللہ کو عرض کرے سا میں ہی بندے کو مطالعہ کرواتا چاہا ہوں وہ میرے موسیٰ نے انہوں میں کوئی گل سنائی ہے انہوں دی روایت نال میں دو چیزاں پیش کرے نا تقریر دی ابتدا وچ اور فرمانے پیر حسو شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے خلیفہ انت مریدہ انہوں بساں کہنا پلی کہنا آبادیاں کہنا اتھاں نئے چل دی آئی نئے دی وٹ دے اتے جری کچی جائی اتھاں خربوزے رہنے ہم لوگ حضرت پیر حسو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک گڈا دے اتے خرجین دے ویج خربوزے لڑ کے میٹھے میٹھے خربوزے اچھے خربوزے اپنے پیر حضرت خواجہ اللہ بخش صاحب توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ دی ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور قبلہ سید پیر عنایت علی شاہ سے بخاری
ماشاءاللہ تشریف رکھو دوستو، بے وجہ سارے حضرت کی پیر حسو شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مرشد پاک دی بارگاہ وچ تحفہ بھیجا، تحفہ جی میں تسا اپنے مرشد دو آندے ہو، دوستان دے آندے ہو، محبوب دو ویندے ہو، امیو ماں دو ویندے ہو، استاد ویندے ہو، استاد دی بارگاہ ویندے ہوئے کشے چاہ ویندے ہوئے تحفہ پیش کرن دے وہ جڑے بندے کو بھیجونے نا بھئی ایک خربوز ہے تو میرے پیر کو دے آ، وہ بندہ ہوں والے بخ دا ٹائم آئی، غریب آدمی آئی، ہوں دے دل خیال آیا خربوزے دے ڈھیر سارے چاہیے نا، تھکے بیٹھے ہو۔ میں تو تقریر شروع نہیں کی تھی، میں تو ویسے شروع ہے ایک گال سنا دا پیا صاحب مزار دی استاد اللہ بخش ضیاء رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں کو ڈسائیے، انہیں دی روایت میں تو کو سنے دا پیا کہ وہ بندر دے دل خیال آیا ہون نہ تا پیر حسو شاہ میں گڑے تھا بیٹھے تے نہ خواجہ اللہ پاک سائیں میں گڑے تھے بیٹھا، میرے بال بکھن 5-7 خربوزے میں اتھائیں لکائی ونیا ریت جو پوری ونیا، اون چھوٹا جیاں کھڑا کھٹے ریت جو پوری آنے سو تو مٹی دیتی ہے، خربوزیاں دی خوشبو تے جڑے کھاوڑا لے انہوں نے بتا آویں دیئے، او جڑے ویلے تونسے شریف پہنچے توجہ ہوئے تا ہاں تونسا شریف پہنچے تا خواجہ اللہ بخش صاحب دے ہاتھ وچ کھجی دی چھڑی آئی لمبی تے او ہی میں کرن دے بیٹھن جی میں کئی شاہ کو بندہ بھجیندہ نہیں بیٹھا تے او جرا کڑا تے خربوزے لڑی ودا او حالی پر اوت کھڑا او کو کہ نو میاں اوہ تیرے ایک خربوزے جلدی لہا میں کو کافی دیر تھی گیا میں تیرے خربوزے کنو گدڑ حق لیندہ بیٹھا آپنے وانج سنبھال آپنے جلدی کر گدڑ کھانا نہیں ہے کہ ایک گال انہوں میں کو سنائیے کہ حضرت خواجہ اللہ بخش صاحب تونسوی اور خواجہ اللہ بخش تونسوی دی گال جڑی استاد صاحب سنائیے او تو کو سناویں کہنے پہلے اے دسن خواجہ اللہ بخش تونسوی کونہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دی جری ملفوظ دی یا جرے سوانے دی کتاب مہر منیر اندھے ویچ لکھیا ہوئے کہ خواجہ پیر مہر علی شاہ سید مہر علی شاہ گولڈوی رحمت اللہ علیہ فرمائے میں اپنی زندگی ویچ برِ صغیر تھکے بیٹھے ہوئے برِ صغیر دا کیا معنی ہے یعنی پاکستان سارا سری لنکا سارا انڈونیشیا سارا ہندوستان سارا اے سارا برِ صغیر ہے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ لکھے برِ صغیر دے اندر میں پورا برِ صغیر پھراں میں کو سلسلہ عالیہ چشتیہ دے اندر جڑے سلف صالحین پرانے اولیاء اللہ ہن انہ دی طرز دے اگر کوئی انسان میں کو نظر آئے تا پوری زندگی اللہ بخشتوں سوئی نظر آئے اور حضرت پیر نصیر الدین گولوی رحمت اللہ علیہ فرمینے ہن خواجہ اللہ بخشتوں سوئی رحمت اللہ علیہ جلے بابا فرید مسعود شکر گنج دے عرص دے وینے ہن تو دنیا دے سجادگان اتھا بہشتی دروازہ لنگھن واسطے تے اور سے حاضری تھیمن واسطے آنے ہم جو سارے اندر ڈاڈا جو خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر ہے تے خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ دے بارد پیر نصیر الدین رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ جیرہ سجادہ جیرہ پیر تھوڑا جی آئی جماعت نال نماز کنے چک ونیا خواجہ اللہ بخش توسوی دی کھتی کو لو پکڑتے مودھا سڑتے ڈانگ نال کٹے لا توجہ ہے اور میں اتنا شریعت دا پابندہ اتنا نماز دا پابندہ کہ ادا تو پیریں دا اپنے گھر کوئی نماز کل کیوں دیر تھی گئی تے کو او خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ فرمینے ہن اگر تصوف اے جائز ہویا
شریعت جائز ہویا کہ پیر اپنے مرید دا مرید تھی وے تھکے بیٹھے وے اگر جائز ہویا کہ پیر اپنے مرید دا ولا مرید تھی وے مرید دی بیعت تھی وے تب میں حسو شاہ دی بیعت تھی وہاں اے میں کوتوالے ہی مدرانی دے عالم دین خواجہ نظام پاک دے مرید محمد یعقوب نظامی صاحب دے پیر بھائی علامہ حافظ محمد اللہ بخش ضیاء رضوی رحمت اللہ تعالیٰ سڑین ایڈو گالی جیڑے میں اپنی ڈیریج لکھے ہوئے ہیں میں ایڈی کی تت نہ لکھے ہوئے ہیں میں تو اپنے ذوق کی تت لکھے ہوئے ہیں لہٰذا آج میں کوئی نصیب تھے دی تو میں تو آپ کو سنا چھوڑے اللہ تعالیٰ فرمائے الا ان اولیاء اللہ فرمایا آگاہ تھی ونو خبردار توجہ کرو بے شک جڑے اللہ دے قریبی ہیں اللہ دے محبوب ہیں اللہ دے مقرب ہیں اولیاء اللہ ہیں لا خوف علیہم انت کوئی ڈر کہنی ولا ہم يحزنون اور نہ انہیں کوئی غم موسی توجہ ہے بندے کو دنیا چھٹ ونجے غم ہو دے ڈنگر مر ونجن غم ہو دے رقبے لڑ ونجن غم ہو دے سجن جدا تھی ونجن غم ہو دے تے بندے کو آون والے ویلے دا خوف ہوندے خبر کیا بنسی کیا بننے کیا تھی بنے اللہ فرمین دے جڑے اللہ دے مقربن اللہ دے قریبین تے قرب چندو قسمین نظامی صاحب ٹائم تھوڑا گلن زیادیاں ایک قرب ربوبیت یا قرب محبت سبحان اللہ کو چاہتا قرب ربوبیت ہر شے کو حاصل ہے مٹی کو حاصل ہے پتھر کو حاصل ہے کافر کو حاصل ہے مومن کو حاصل ہے مشرک کو حاصل ہے ڈنگران کو حاصل ہے درختان کو حاصل ہے دربھاں کو حاصل ہے گھا کو حاصل ہے کیونکہ قرب ربوبیت دمانے رب اپنی مخلوق کو پالن والا ہے اللہ تعالیٰ قرب ربوبیت جڑا ارشاد فرمائے ادا اشارہ فرمائے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید فرمایا سعودی جان علی رگ تو بھی زیادہ نیڑے ہیں جیڑی رگ وچ جانے اگر او رگ کٹیج مننے بندہ مر ویندے فرمایا او جان علی رگ تیرے اتنا نیڑے کہنی جتنا میں خدا تیرے نیڑے ہاں سبحان اللہ کو علماء مفسرین وچو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہریت فرمینن اے قرب ربوبیت اے ہر کئی کو حاصل ہے اے جے تونی حاصل نہ ہوئے تا او شاید تباہ تھی ویسی کیونکہ رب نال قرب ربوبیت ہے تا ان دی تربیت تھی دی پئی ہے روزی مل دی پئی ہے بیاں قرب او قرب جڑا اولیاء کوئے شہداء کوئے صدیقین کوئے انبیاء کوئے او صرف قرب ربوبیت نہیں او قرب محبت ہے سبحان اللہ
او قرب محبت او قرب محبت سننا چاہنا لیو ذرا میری گل تے توجہ فرماؤ قرب محبت فرمایا اندر جڑا سب تو اعلیٰ مقام ہے جد بعد کوئی رتبہ کہنی کوئی سٹیپ کہنی کوئی سیڑھی کہنی سب تو اعلیٰ رتبہ ہے او رتبے دے اتے آمینہ دلال بیٹھے تھی فرمایا بے قرب دے رتبے سارے تلین جڑا سب تو اعلیٰ رتبہ ہے قرب محبت دا اے او رتبہ ہے اللہ فرمائے تیری بیعت میری بیعت جے کتائیں مارے حکمیں مارے چاہے تیری اطاعت کیتی ہے میری اطاعت کیتی ہے چاہے تیرا آکھیا مننے میرا آکھیا مننے جڑا تیرے ترتے آگئے میرے ترتے آگئے جے کتائیں دے چھوڑے کو رب دے چھوڑے جڑا تے کو کنڈ کر گئے اور رب کو کنڈ کر گئے جڑا تیرے نیڑے تھی گئے اور رب دے نیڑے تھی گئے فنا فی اللہ دا مقام آدن ای مقام تے سب تو اعلیٰ منزل تے جیڑی ہستی بیٹھی ہے او ساڑے نبی دی ذات ہے یا علی فرمایا والحضور دے وسیلے نال اللہ تعالیٰ جے کچھی میں مقام دیں دے او قرب محبت عطا فرمائیں دے ایک حدیث دا مفہوم ہے اللہ فرمائیں دے بندہ عبادت دے ذریعے فرضاں دے ذریعے بل نفلاں دے ذریعے میں رب دے اتنا قریب تھی ویندے کہ میں اوکو اپنا محبوب بنا کھندا والجرے ویلے بندہ میرا محبوب بن دے میں ہوں دی اکھ بن وینا جدے نال اڈے دے میں ہوں دی زبان بن وینا جدے نال علویں دے میں ہوں دے ہاتھ بن وینا جدے نال پکڑیں دے میں ہوں دے کن بن وینا جدے نال سڑ دے میں ہوں دے پیر بن وینا جدے نال ٹر دے ہاتھ بندے دا ہوں دے نور خدا دا ہوں دے ہاتھ بندے دا ہوں دے قدرت خدا دی ہوندی ہے اکھ بندے دی ہوندی ہے نور خدا دا ہوندے کن بندے دی ہوندی طاقت خدا دی ہوندی ہے زبان بندے دی ہوندی ہے کلام خدا دا ہوندے پیر بندے دا ہوندے طاقت خدا دی ہوندی ہے اللہ فرمیندے میں کو اپنا محبوب بنا کندا او جو مگدے میں دینا او جو آدھے میں منینا او میری منے دے میں ہوں دی منینا او میرا محبوب دے میں ہوں دا محبونا محبوب علماء فرمائے اولیاء جنڈو قسمین ایک محبین بہن محبوبین محبوین جڑے طالبین محبوبین جڑے مطلوب سبحان اللہ کنا اے اللہ تعالیٰ فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیا میں انہیں نال ضرور محبت کرنا جرے بندے آپس میں رب واسطے محبت کرنا فرمایا وجبت محبتی والمتجالسین فیا میں ان لوگ نال محبت کرنا میں رب دی محبت واجب ہے جڑے میری خاطر مجلس بناتے بیٹھے ہونا فرمایا وجبت محبتی للمتزاورین فیا میں اللہ دی محبت انتے واجب ہے جڑے ایک بے کٹور تے میں رب واسطے زیارت کرن میں فرمایا وجبت محبتی والمتبازرین فیا جڑے ایک بے کو روٹی کھوینن لنگر کھوینن خرچ کرنن میری رضا واسطے میں رب ہونے نال خود محبت کرنا سبحان اللہ کا جل
ایمان نال لسو اسائیں مجلس کیندے واسطے بڑھائی بیٹھے ہیں اے ٹورتے ایک بیدہ دیدار کیندی واسطے کرنا ہیں نہ ساری برادری ایک کے نہ علاقہ ایک کے نہ قبیلہ ایک کے نہ مالی لین دین نہ بزنس کرنا ہیں کوئی کیویں آئے بڑھڑے بیمار آئے بیٹھن جڑے سوٹیاں تے ٹوٹے ودن ہوئی آئے بیٹھن گھوڑیاں تے ٹوٹن ہوئی آئے بیٹھن جڑے شوگر تے بریدن بڑھڑے آئے بیٹھن کنہائیاں لتاں کہیں نہیں میں نٹھے ٹھان دے پوندے آن دے پہن اتنا دولت نہیں ملنی اے صرف رب دی رضا واسطے آن دے پہن اے جڑے محبت الہی چاہ دے پہن اللہ فرمے دے بندے آ تو جتا ہوئے جو کو ڈسن دی لوڑ نہیں میں رب دی قدرت والی نکاح تے کڈے تھی پئیے تو میری محبت چاہیا ہوئے سبحان اللہ کچھ اس واسطے میرے دوستو حضور نبی کریم علیہ السلام دے آمن تو پہلے اللہ تعالیٰ دا قانون ایری ہے سنت الہیہ ایری ہے اللہ ہر قوم وچ مثال لینا مدرانی شہر وچ بیا نبی تو سے شہر وچ بیا نبی مظفر گڑھ وچ بیا نبی ایویں شادن لنڈ وچ بیا نبی ایویں جناب کالا کلونی بیا نبی مثال لینا جیریں قوم جتھن اللہ ہوں قوم جو نبی بنائے تاکہ انہیں کو خار نہ آوے جو بئی قوم دا بندہ سادہ سردار بنتے کیوں آئے اسا ہی قوم جو نبی بنائے رب دا قرآن پیا فرمے دے فرمایا وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ عَلَى الْعَالَمِينَ فرن سیٹا لے یا سبحان اللہ کو یا سیٹ بدلا ہو جا اچھا کو سبحان اللہ فرمایا لوط علیہ السلام اپنی قوم کو آدھا کھڑے اے میری قوم تو سجری بے حیائی کرن دے ودے وے میں اللہ دا نبی کتاباں پڑھتے دسے دا پیاں چٹن دا آدم دی اولاد دنیا میں چاہیے ایوں جائیں بے حیائی تو سنکنے پہلے کہیں قوم تے امت نہیں کی تھی خبردار ای بے حیائی تو رک ونجو ورنہ خدا دا عذاب تو کو ملیا میٹ کر چھڑے سی اتو معلوم تھیا لوطن اذ قال لقوم ہی لوط اپنی قوم دا نبی ہے بولو دلی ہوئے لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره سبحان اللہ بھول گئے بڑھڑے بڑھڑے آنکھو جوان فیس بک کے تھکے ودن تو سب بڑھڑے بڑھڑے سبحان اللہ سارے بڑھڑے بڑھڑے آنکھو سبحان اللہ اللہ فرمائیں دے نوح علیہ السلام اپنی قوم کو آدھے کھڑیں یا قوم اعبد اللہ اے میری قوم اللہ دی عبادت کرو بولو تو صحیح نا میں خواجہ اللہ بائستہ اسے بھی کیا گال سنائی ہے اللہ دی عبادت دے بارے کتنا سخت ہے نوح علیہ السلام آدھے کھڑیں یا قوم اعبد اللہ اے میری قوم اللہ دی عبادت کرو وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اللہ فرمائیں دے اصل قوم سمود تو انہوں دے قومی بھیرا صالح علیہ السلام کو نبی بناتے بھیجے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اسا قوم مدین دو انہ دے قومی بھیرا شعیب علیہ السلام کو نبی بناتے بھیجے فرمایا جتنا نبیان قوم دے نبیان
بولو بولو برادریاں دے نبی بن کے آن قوماں دے نبی بنتے آن فرمایا جرے ویلے واری آئیے آمنہ دے لال دی سید لجپال دی سید المرسلین دی خاتم النبیین دی رحمت للعالمین دی سید الاولین والآخرین دی سید لجپال دی جد نور چوڑا تب خدا پڑھن جدہ واری ایہوں حبیب کبریاں اللہ تعالیٰ سونے نبی کو کیا فرمائے توجہ ہوئے تو سڑاما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون کو سبحان اللہ علماء بیٹھن کافی علماء بیٹھنی مجمع وچ انہاں کنے پوچھو جرے ویلے اساں سرائکی چا دینا میاں تو ایک دو دی گال کرے نے سارا پاکستان جلے اساں سرائکی چا دیں سارا تے عربی چا دیں کافا بولیں دنی بیٹھو سے اللہ فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اے میرا سونا محبوبہ اساں جو تے کو بھیجے اساں صرف قوم دو تو نہیں بھیجا اساں بستی دو تو نہیں بھیجا اساں علاقے دو تو نہیں بھیجا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا اساں تمام انسان واسطے جنت جا خوش خبریاں دیون والا ایتھے کو بنائے سے تے جہنم دے عذاب تو بچاون والا ایتھے کو بنائے سے سونے آجے تونی انساناں دے راسن تیرا قرآن تے پیغام پجدہ راسی اللہ میرے ادھر نبوت ختم جب فرمائی رسالت میرے اتے تمام چا فرمائی آئی تیرا قانون تو پچھوئے آئے تو تبلیغاں واسطے رسول بھیجینے قوم وچ نبی بھیجینے والمے کو آخری نبی بنائی میں جتنی دنیا وچا میرا پیغام صحابہ پوچھیں دے پن میرے غلام پوچھیں دے پن جرے میرے کولان دے پن زیارت کرن دے پن میں جرن قبر ویسا روزے وچ ویسا پرکا بٹا ویسا میرا قرآن بستی بستی کون پوچھے سی میری حدیث کریا کریا کون پوچھے سی مشرق مغرب شمال جنوب نوے ملک آباد تھی سن نوے شہر آباد تھی سن نوے بندے دنیا میں جا سن ایک کون پوچھے سی میرے بعد نبی تکائنی اللہ فرمائے محبوبہ میں تیری امتی جو ایسے ایسے افراد پیدا کرے سن جرے نبی تنہ ہو سن تیرے امتی ہو سن تیرے غلام پر انہ دے جسم دے اندر نور تے محمد تا ہو سی پر انہ دے اندر کمال تے مصطفیٰ دا ہو سی انوار تے مصطفیٰ دے ہو سن اے میرا محبوبہ جیرے کم میں پہلے آلے نبیاں کنو گھندہ رہ گیا میں اوہے کم تیری امت دے ولیاں تو گھندہ رہ ویسا اے ولایت تیری نبوت دا فیض ہے اے علم تیری نبوت دا فیض ہے میرا دوستا اللہ اکبر پچھا پرانے بندیاں تو اے بستی وے جڑی اذان تھی دی پئیے نماز تھی دی پئیے قرآن پڑھی نہ پئے علماء پیدا تھیں یتیم قائم مٹی دے ڈھیر وچ سمن والے آف
آفتاب ولایت دی برکت ہے جے کو فیض ملے خواجہ اللہ بخش رحمت اللہ علیہ تو او کو فیض ملے حضرت شاہ سلیمان کریم تو او کو فیض ملے خواجہ نور محمد مہاروی تو او کو فیض ملے فخر جہاں دہلوی تو او کو فیض ملے اپنے شیوخ تو انہاں کو فیض ملے قطب الدین بختیار کاکی تو قطب الدین کو فیض ملے فرید الدین شکر گنج تو شکر گنج کو فیض ملے قطب الدین تو قطب الدین کو فیض ملے حضرت معین الدین اجمیری تو تے معین الدین ہوئے جے کو جاگ دیوئے نبی فرمائے معین الدین تیری ڈیوٹی دین پھیلاون دی میں محمد ہندوستان چلندہ پیان تھکے بیٹھے پہلا درجہ اولیاء اللہ دا صحابہ کرام تھکے بیٹھے کتنی مشکل نال انہاں دین پہنچائے حضرت خباب لیکن حضرت خبائب توجہ ہے کیونکہ بعد بندے فتوہ لا گئے اس واسطے میں واضح کریں دبا خبائب بہن خباب بھی آئے خبائب ہوئے جو کو سولی تے لٹکایا مسجد عائشہ دے علی جاتے تنعیم دے اتے کافرنے 40 دیاڑے جندی لاش ٹنگی رہ گئی آئی مکھی نہ بیٹھی آئی توجہ ہے تو علی ملانگنی میں مدینے منجو کٹڑے سارے جوان تو وہی نال ویسو انہوں کو کلہ تنی میں بھی جانا سارے سبحان اللہ حضرت خبائب ختم نبوت دا پہرےدار بلندنی ویسو اے اولیاء اللہ ختم نبوت دے پہرےدار ایمان نال لساں جڑن تحریک چلیے ختم نبوت دی مرزائی جڑن اٹھتے آندے رہ گئے کونا جڑا منگڑوٹھے دے اندر مندرانی دے اندر توسے دے اندر مضافات دے اندر ختم نبوت دی تحریک تے رسول اللہ دی نبوت دے پہرے ریون والا علماء دی خدمت کرن والا علماء کو سٹے جانے ون والا مریدوں دے گھرائیں تقریر رکھواون والا امت کو نبی دی ختم نبوت دے مسئلے تے پختہ کرن والا حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ جڑن مناظرے واسطے مرزا دے نالاں دا پیا کہیں بندے آنکھے تو تا پیر تو تا صوفی ہے صوفیاں دا کم نہیں مناظرے کرنا تقریرہ کرنا فرمایا صوفی ضرور مگر پہ خیرت صوفی کہنے میں اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاریان سید ضرورا پیر ضرورا گدی نشین ضرورا سجادہ نشین ضرورا مگر بغیرت نمی اگر محمد دی ختم نبوت ہے تو میرے مصلح ہے اگر رسول اللہ دی ختم نبوت ہے تو میرے کل قرآن ہے حضور دی ختم نبوت ہے تو میرے کل مسجد ہے حضور دی ختم نبوت ہے تو میرے کل دین ہے میں تا آئے قربان تھی وانا اسا تو دی گلنے آئے جڑے دی نبی دی ذات واسطے جند جان مال تے بچڑے قربان تھی وانا اللہ اکبر وقت تھوڑا ہے گالی زیادہ جائیں میں حدیث عرض پیا کرنا میں تمام تو بندی بریلوی اہل حدیث تے شیعہ دا ذمہ وار تھی کہ ادا پیاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نو دا چولا لہنن تے والبھاب لینن بھابال تے انارے تے سمینن چمڑا سردے جیندے بندے دی چربی پکھر دی ہے تے
چربی دا پانی جرے ویلے انگارے تے ٹھاندے بھاگ کئی ویلے ود دیئے کہیں ویلے بجھ دیئے خباب رضی اللہ تعالیٰ نو پن ارد رضی اللہ تعالیٰ نو پہ ہوش تھی وین جلے ہوشان دیئے آدن منے سے محمد کو نبی آدھے اشہدو ان محمد الرسول اللہ میں گواہی دینا محمد اللہ دا سچا رسول آخر سبحان اللہ ایک دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھوں لنگن خباب کو انگارے تے لٹائی کھڑے ہیں تے ایویں جو لے جا پیا اکھی الٹا تھیاں پیان سران دی کلو حضور لنگن تے جلے سجن لنگے وارس لنگے تے ظلم تھی دا پیا ہوئے درد وقت میں دے دکھ وقت میں دے ماشاءاللہ حضور قبلہ سید محمد ابراہیم شاہ صاحب سجادہ نشین آستان عالیہ جلوہ گر تھیں اللہ آپ دی عمر اج برکت فرماوے سادات دے گھرانے دی خیر ہوئے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ توجہ ہے تو نہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہون میری کانڈ تے کوئی جانی بچی جی تک کھڑے نہ پائے گئے ہو میں ہون میرے کول درد برداشت نہیں تھینا میرے کتے کوئی دعا تا فرماؤ جا حضور علیہ السلام بھادو انگل کی دیئے توجہ ہے بھادو انگل کی دیئے قبلہ نظامی صاحب ضیاء النبی اٹھا کے دیکھو جا سیرت حلفیہ اٹھا کے دیکھو جا خصائص القبرہ اٹھا کے دیکھو جا مواہب الدنیا اٹھا کے دیکھو جا میرے نبی فرمایا نارو کونی فرمایا اللہم انصر خبابا اللہ میرے خباب دی مدد فرما حضرت خباب فرمین دے اونڈی تو بعد ولا انگارے کیا پٹھی وچی سکتن میرے وال کو سیک نہیں آدھا ایک عورت آئی جندر ملازم خباب آئی کہ بیٹھے ہو او کفرانی آئی کراڑی آئی مشرق آئی یہ جدا لوہے دا ٹوٹا موٹا بھاوت سٹیں دی آئی جرے ویلے او لوہا انگارے دی طرح سرخ لال تھی ونیا چمٹے ڈالو او لوہا چاہتے خباب دی پٹکی لہاتے ان دے سر تے وہ ٹوٹا بھالا رکھ دیں دی آئی وال سروے نین چمڑا سروے دا ہڈی دکھ دی آئی تے دماغ کھولن پہنے دا جلے حضور دعا کی دیئے اور بھا اثر نہ کریں دی آئی پر قدرت نے انتقام کیویں گدے ہر جھوٹے کولو جائیں نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتے قدرت انتقام گدے اے بدبخت جڑی نبی پاک دی دشمن آئی خباب تے ظلم اس واسطے کریں دی آئی کہ نبی کو نبی کیوں منینے اچانک قبلہ حدیث سے چندے سرچ تراٹ اٹھی ہے درد دی تراٹ اٹھی ہے مکہ دا طبیب ہے اوہاں کے کوئی بھاوچ شاید تپات سر تے رکھو تا درد ختم تھی سی ورنہ ختم نہیں تھی دا جلے درد تھی نائی سرچ لوگ رونن چیخہ مرینن اور مسلمانوں اللہ دے گھرج بیٹھے ہیں سیدان دے قدمہ بیٹھے ہیں سید دے عرص دے بیٹھے ہیں جلے ان کراڑی عورت دے سرچ درد تھی دی آئی اور رون دی آئی مگر ان دے منہ چو کتی دے بھونکن دی آواز آن دی آئی جتنی دیر روندی راندی آئی گلیے چو کتی دے بھونکن دی آواز آن دی آئی لوکانے انا دین ایک کیوں بھونک دیئے کتی
انہیں کو آکھے ویندا اے کتی نہیں بھونک دی اے فلانی امیر عورت رون دیئے منہ چو آواز کتی دی نکل دیئے بھونک دیں مر گئی ہے وال اوہ خبابا اوہ چمٹاہا اوہ لوہ اوہ پٹھی آئی اپنی مالکن دے سر تے درد ختم کرن کی تے لوہا تپاتے رکھ دہا اللہ تعالیٰ ختم نبوت دی حفاظت کرن والے سپاہیں دی خود کی میں حفاظت فرمائی ہے تھکے بیٹھے ختم نبوت سبا نبی سبا نبی ذرا درود پاک پڑھا چاہتا اللہ اکبر میرے دوست تھک کے بیٹھے ہو توجہ ہے اچھیا کو جا سبحان اس واسطے میرے دوستو انہیں آستانے کو کڑا ہی نہ چھڑائے انہیں بزرگ دی حاضر نہ چھڑائے کیسے خوش نصیب ہو جڑے ہی گئے گزرے دور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل اولاد نال محبت کرن دے اللہ میری تواری حاضری قبول فرماوے بخشش دا ذریعہ بناوے اللہ یہ آستانے کو آباد رکھے اللہ سارے عقیدے سلامت رکھے مسلمانوں پاکستان ایک سارے ہوش سنبھالنے بڑے بڑے کم تھائیں مرا جنن دا اسا ہوش سنبھالے اگر کہیں جج نے کہیں عدالت نے اپنا کیتا یا فیصلہ حضور دی عزت واسطے اگر وہ فیصلے کو سوچے سمجھے کہ غلط ہے اور اپنی غلطی تسلیم کیجئے اے پہلی دفعہ ہی میں تھے اے اللہ دا کرم حضور دی نظر ہے تو مسلمان دی خیرت ہے اوے تکڑے تھی ہوئے دیکھو حالات توادن الحمدللہ اور پاکستان دی عوام نے علماء نے پاکستان دے پیرہ نے سادات نے علماء نے اور غیرت مند سیاستدانہ نے پارلیمنٹ جے دس لیتے کہ اسا ہر گال برداشت کر سکتے ہیں پر رسول اللہ دی توہین برداشت نہیں کر سکتے آمین وما علیہ